السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن الائنس کا لاہور میں اجلاس تھا، جس میں کافی تفصیل کے ساتھ سارے ایشوز پر بات چیت کرنے کے بعد جو چیزیں صحافیوں کو بتائی گئی ہیں ان کے مطابق پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ لانگ مارچ اور ریزائن دینے کے حوالے سے پی ڈی ایم کی قیادت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جائے گا اور پھر اگلے مرحلے پر کہیں جا کر نیب کے دفاتر کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس گفتگو کے دوران صحافیوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہم لانگ مارچ جب ہم کریں گے تو پھر یہ فیصلہ کرنا بھی ابھی باقی ہے کہ ہم اس لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف رکھیں گے یا ہم راولپنڈی کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک نیا نکتہ ہے جو مولانا صاحب نے شامل کر لیا ہے، اسے آپ ایک تھریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ ان کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ ہم جی ایچ کی طرف جائیں گے، یعنی افواج کے جو ہاں دفاتر ہیں، جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس کی طرف جائیں گے۔ یہ تھریٹ بھی ہے، اور اسے جس طرح کی صورتحال سے اس وقت پی ڈی ایم دوچار ہے، جو زمینی حقائق اس وقت پی ڈی ایم کا منہ چڑھا رہے ہیں، اس میں یہ بارگیننگ حاصل کرنے کی یا بارگیننگ کرنے کی ایک دانستہ کوشش بھی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم نے ایک اڑان بھری تھی، جس طرح انہوں نے لوگوں میں یہ ایک تاثر قائم کیا تھا کہ ہمیں فوج کے اندر سے بھی حمایت حاصل ہے، بہت سارے لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ بس عمران خان آج گیا یا کل گیا۔ اسی طرح وہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مختلف شہروں میں جلسے جلوس بھی کیے، لیکن جس طرح انہوں نے قومی اداروں کے خلاف نفرت بھرے بیانات جاری کیے، ایک بیانیہ جاری کیا، ایک نیریٹو آگے لے کے بڑھے، اسے پاکستانی قوم نے قبول نہیں کیا بلکہ مسترد کر دیا ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے لاہور کے پی ڈی ایم کے جلسے میں دیکھ لیا۔ ظاہر ہے یہ فرسٹریشن اب پی ڈی ایم کی قیادت کے اندر بھی جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس الائنس کے اندر جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کے درمیان ترجیحات کا بھی بڑا واضح فرق ہے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، اگرچہ اس الائنس کی قیادت ان کے پاس ہے، لیکن پارلیمان کے اندر ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ وہ خود بھی اس وقت کوئی کسی ہاؤس کے الیکٹڈ ممبر نہیں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت بھی ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر کے پاس مرکز میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی کافی سیٹیں ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ریزائن نہیں کرے گی، وہ ماضی میں ایک دفعہ ایسا کر کے بہت نقصان اٹھا چکی ہے، اور وہ ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لے گی، اور اس نے اپنے کینڈیڈیٹس کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور پی ایم ایل این بھی اندر کھاتے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کمپرومائز کر چکی تھی۔ کل کا جو اجلاس تھا، اس ساری صورتحال سے مولانا صاحب بھی آگاہ تھے۔ بہرحال مجبوری کے عالم میں کل مولانا صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے، لیکن ان کے جو فیشل امپریشن تھا، جو باڈی لینگویج تھی، اسے واضح طور پر مایوسی جھلک رہی تھی کہ جو الائنس ریزائن دینے چلا تھا، لانگ مارچ کرنے چلا تھا،
اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے چلا تھا، اب وہ خود آہستہ آہستہ نہ صرف تقسیم ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت عمران خان کو یو ٹرن کے طعنے دیتا ہوا الائنس اب خود بہت بڑا یو ٹرن لے چکا ہے۔ اور کل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے درانی صاحب نے جو ٹریک ٹو گرینڈ جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے ہی ملاقات کی ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق مولانا صاحب نے درانی صاحب سے یہ کہا ہے کہ فی الحال میں براہ راست فورسز سے بات کرنے کی یا رابطہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو آپ پیر صاحب پگاڑا صاحب سے کہیں کہ میرے بیہاف پہ وہ بات کریں، میرے فلاں 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 جو لوگ ہیں میری پارٹی کے انہیں نیب تنگ کر رہا ہے، پہلے کم از کم نیب سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ تو یعنی افواج پاکستان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور اپنے ریلیف کے لیے فورسز سے مدد بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دو رخی ہے، یہ جو دوہرا پن ہے ہماری پالیسیوں کے اندر، اب یہ قوم کے سامنے کھول کر آ رہا ہے۔ اندر کھاتے ہم کچھ اور کرتے ہیں اور دنیا قوم کے سامنے ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ اسی راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کے مولانا صاحب کے بیان کو دیکھ لیں، جو پہلے ہی اپنی پارٹی کو تقسیم کر چکے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی دنیا کے اور ملک میں اپوزیشن نے یہ کہا ہو کہ ہم افواج پاکستان کے دفاتر کی طرف احتجاج کریں گے؟ یہ اعزاز صرف ہماری اپوزیشن کو حاصل ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو الائنس تھا یہ آہستہ آہستہ اب بالکل جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، اپنے گول دائرے کا سفر زیرو سے شروع ہو کر زیرو پہ پہنچ چکا ہے، بلکہ جو ایک بھرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور حکومت بھی اس ساری صورتحال کو جان چکی ہے۔ اور قوم نے جس طرح ان کے موقف کو مسترد کیا ہے، وہ فورسز کے سامنے اور فیصلہ ساز قوتوں کے سامنے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی آ چکا ہے۔ اس لیے اپوزیشن کی بارگیننگ کی جو ایک کیپیبلٹی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ اب ضمنی الیکشنز بھی ہوں گے جن میں اپوزیشن حصہ لے گی، اب سینٹ کے الیکشنز بھی ہوں گے جن میں ساری اپوزیشن حصہ لے گی، اور جو رہا ان کا جو بھرم تھا اپوزیشن کا وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو داخلی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو کشمکش ہے یہ تھوڑی بہت تو رہے گی، لیکن اب موجودہ حکومت کو کوئی ایسا خطرہ درپیش نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آنے والے دنوں میں اس حکومت کی جانے کے کوئی امکانات ہیں، یا -1 کا کوئی فارمولہ آ رہا ہے، یا کوئی نظام کو کوئی خطرہ ہے۔ ہاں البتہ یہ بات طے ہے کہ اپوزیشن نے جس سج دھج کے ساتھ اڑان بھری تھی اسی طرح یہ واپس اپنی سٹارٹ کے پوائنٹ پر، اپنے زیرو پوائنٹ پر واپس آ چکی ہے۔ اور جب مختلف جماعتیں جن کے درمیان کوئی اشتراک نہ ہو اور ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف وہ چلتی رہی ہوں، ان کا انجام بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کا انجام PDM کا اس وقت پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ کی خدمت میں فوراً پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔